انہیں قرآن پاک پورا رمضان کے مہینے میں کھولنے تک کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں آگے سے اگر انہیں کہو کہ روزہ رکھا ہے, وہ کہتے ہیں کیا علماء نے لکھا یہ جملے کہنے سے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں آج بہت ساری باتیں چل رہی ہیں, کل بھی چل رہی تھی. تو آج رمضان کے فضائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اتنی بڑی اعزاز سے نوازا کہ رمضان مبارک کا باب برکت مہینہ عطا کیا. اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت ساری برکات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی. اور ہم میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں موجود ہیں امیر معاویہ ہاشمی صاحب. ان سے رمضان کے بارے میں بات چیت ہوگی, گفتگو ہوگی رمضان کے بارے میں, رمضان کی فضیلتیں کیا ہے, کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کے اندر ہم اس طریقے سے روٹین کو گزار سکتے ہیں. رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ مطالعہ کیا ہے, تو روزے کا ہمارے ساتھ مطالعہ کیا ہے. تو معاویہ بھائی تقریباً رمضان اسٹارٹ ہوا, 4 روزے بھی گزر گئے, 5واں روزہ کل ہے. تو رمضان کے بارے میں کچھ بتائیں, اس کی فضیلتوں کے بارے میں. رمضان گزر رہا ہے, اس طریقے سے گزارنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک شروع ہوا, اب بہت تیزی سے گزر کر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سارا کا سارا مہینہ گزر جائے گا. جیسے ایک مہمان آتا ہے اور وہ کچھ دیر ہمارے پاس رکتا ہے, اسٹے کرتا ہے اور واپس اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. اور یہ جو پہلے 10 دن ہیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شروع کے 10 دن ہیں یہ رحمت ہے, پہلا اجرا رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ پوری کائنات پر ایک باران رحمت کر دیتے ہیں, چھا جاتی ہے. ہاں یہ رحمت چھا جاتی ہے کہ بھائی آؤ یہاں سے لو, یہاں سے سب کچھ مل رہا ہے, کہیں اور نہ جاؤ. یہی رحمت تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب ہو. لیکن جب رمضان کو 2 مہینے رہ جاتے تھے تو اب آپ کی دعا بدل جاتی تھی. آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب آپ 2 مہینے یہ چاہتے تھے کہ مجھے زندگی مل جائے اور میں رمضان کا مہینہ چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ طلب تو دیکھیں نا کہ ایک نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے بلکہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ مہینہ کتنی شان والا ہے. 2 ماہ پہلے آپ کہتے تھے کہ مجھے اللہ رجب اور شعبان میں زندگی دے دے اور میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پالوں. لیکن آج کا کیا ماحول ہے کہ بھائی کسی طرح سے بھی ہم اس رمضان سے جان چھڑا لیں. اور یہ مہمان نے تنگ کر دیا, جیسے کوئی مہمان ایسا آتا ہے نا کہ بولتے ہیں یار اس میں پھنس گئے, اب اس سے کسی طرح جان چھڑا لے. وہ جو فیاض صاحب نے واقعہ سنایا مولانا کہ ایک گاؤں میں ایک تبلیغی جماعت آئی, انہوں نے یہ کہا کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے اندر کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں, عشاء کی نماز ہوگی, عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. اب وہ لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, انہیں یہ بتا دیا کہ آپ نے 20 رکعت اس میں ایکسٹرا پڑھنی ہے, اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ صبح سے شام تک آپ کو اس طرح بھوکا پیاسا رکھنا ہوگا کیونکہ وہ رمضان آ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ ان سب نے مل کر فیصلہ کیا, تبلیغی جماعت چلی گئی اگلی تشکیل پر. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کسی طرح سے بھی ان کو روکو. انہوں نے تبلیغیوں سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ آئے گا کیا. انہوں نے مغرب کی طرف اشارہ کیا, وہ تو یہ کہہ رہے تھے بھائی یہاں سے چاند نظر آئے گا تو رمضان آ جائے گا. انہوں نے یہ سمجھا نہیں. اب یہ تبلیغی جماعت چلی گئی. اب وہ دن آ گیا جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس دن میں اس کے آنے کا کچھ امکان ہے. اب یہ لوگ سارے مغرب کی طرف نکل گئے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا, کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی, کسی کے ہاتھ میں کچھ. بہرحال اس رمضان کو ہم نے آنے نہیں دیا, داخل نہیں ہونے دینا, ورنہ پھنس جائیں گے. اب یہ جا کر پہنچے اپنے گاؤں میں, مغرب کی طرف چلے گئے. اب کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے تھے کون آ رہا ہے, سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا. لوگوں نے کہا یہی لگتا ہے. ان میں ایک تھے ہمارے قاری صاحب سے, انہوں نے کہا صبر کرو, ان سے ذرا پوچھ لو, ایسا نہ کوئی اور ہو. اب جیسے ہی وہ قریب آیا تو پوچھا کون ہو, نے کہا اس کا نام تھا رمضان. پھنس گیا اس نے کہا رمضان. اب انہوں نے وڈیرے صاحب نے, چودھری نے اشارہ کیا کہ بھائی پکڑو یہی ہے. اب سب نے پکڑ کر اس کو مارا, پیٹا, صحیح رگڑا. اب یہ جو رمضان تھا اس کو واپس بتا دیا, اس کا نام رمضان.
اب جب یہ واپس چلا گیا اب یہ سارے مل کر خوش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی شکر ہے اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی، اگر یہ آ جاتا تو ہمیں تراویح پڑھنی پڑتی، ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا۔ اب یہ بڑے خوش، اب تبلیغی جماعت واپس آئی، کہا بتاؤ کیسا رہا آپ کا رمضان، آپ نے تراویح پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا اس کو تو آنے ہی نہیں دیا، تو جہاں سے آ رہا تھا جہاں سے آ رہا تھا وہیں سے نکال دیا۔ تو یہی صورتحال ہے کہ کسی بھی طرح اس سے جان چھڑا لی جائے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے نا کہ یہ مہمان ایسا مہمان ہے اور اس کی برکات کیسی ہے، آج عموماً ایسی روٹین بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ یار جب رمضان آتا ہے لوگوں کے منہ اتر جاتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کا منہ اتر جاتا ہے، ایک کا منہ جو ہے خوشی کے مارے مطلب کھل جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ آپ 2 مہینے پہلے جیسے آپ نے بات 2 مہینے پہلے آپ جو ہے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام کی کیا روٹین ہوا کرتی، ان کا کیا شوق ہوتا تھا رمضان کے اندر رات کے اندر پورا کا قرآن، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو خود قرآن کی دہرائی کرواتے تھے۔ اتنی مطلب رمضان کا اس کے اندر مطلب کہ بہت سارے کمبینیشن ہے، اس میں اتنی بڑی خاص بات ہے جو سردار انبیاء علیہ السلام جو خود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے جو کبھی کسی گناہ ہوا ہی نہیں، جو کبھی اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، مطلب امت کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مطلب کہ آپ 11 مہینے کے اندر مطلب کہ انسان ہے دنیا کے مصائب کے اندر، دنیا کی مشکلات کے اندر، اپنے اہل و عیال کی محبت کے اندر، عموماً کاروبار کی روٹین کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مہینہ منتخب کر دیا نا کہ جس کے اندر 11 مہینے جو بھلا ہوا ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ ہاں لیکن اس تمام کے باوجود بھی قدر نہیں، اور قدر اسی وجہ سے نہیں کہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ ہم جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اس میں جو اعمال کیے تھے وہ کیسے تھے۔ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان کے اندر ہمارے دوست بھی تھے، ایسے کچھ دوست ہیں جو ہمارے ساتھ شریک تھے، ہمارے اہل و عیال تھے، مطلب ہمارے دوستوں کے دوست تھے، اور ہم نے کتنے اعلانات ہوئے 1 سال کے اندر، کتنے اعلانات، اور پچھلے رمضان کے اندر وہ شریک تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، مگر دیکھو اس بار اس رمضان کی سعادت سے جو ہے نا محروم ہو گئی۔ کتنی بڑی ابھی ہم کتنا جس کی بھی زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان آ گیا، کتنے بڑے اعزاز کی بات، اور کتنی نے کیا 30 روزے 29 یا 30 روزے رکھے گا، 30 دنوں کی تراویح پڑھے گا، اور اس کے اندر کتنی جو ہے ایکسٹرا نوافل پڑھے گا، اور ہر جو عبادت ہے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ گیا، کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ اور بھائی اس کے بارے میں بتا دیں کہ مطلب کتنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے بھائی۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، یہ تو ہماری قدرت میں نہیں تھا، ہماری طاقت میں نہیں تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس مہینے کو پا لیتے، یہ تو اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہو گیا۔ اب اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے الف لام میم، یہ الف لام میم کہا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب آپ سوچیں کہ الف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ اس پر 10، لام الگ اس پر 10، میم الگ اس پر 10، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور بزرگوں نے تو یہ لکھا کہ الف کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف لام با، تو یہ تو اس کے ثواب، اور رمضان المبارک کے اندر نفلی جو اعمال ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو سوچیں جو اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کے اعمال، ان دونوں کا آپس کے اندر اتنا مضبوط تعلق ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل ہی اس مہینے میں کیا، اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کو رمضان کے اندر نازل کیوں کیا۔ جس طرح دودھ ہے نا، دودھ اب اس کو کسی ایسے گلاس میں نہیں ڈال سکتے، اگر کسی مہمان کے سامنے پیش کرنا ہو کہ جو گلاس ٹوٹا پھوٹا ہو، اس پر اندر مٹی لگی ہو یا کچھ، تو رمضان کو قرآن کے لیے ظرف بنایا، اس لیے کہ قرآن تو وہ تھا کہ جب پہاڑوں پر آیا تو وہ کانپنے لگے، زمین و آسمان پر جب اس کو پیش کیا تو وہ اس امانت کو نہیں اٹھا سکے، تو اللہ رب العزت نے جب اس قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرمایا تو اس کے لیے انتخاب جس مہینے کا کیا وہ رمضان المبارک تھا، تاکہ قرآن پاک کے اس پاور کو یہ برداشت کر سکے۔ تو رمضان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس میں کتنے اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، دیکھو نا ابھی قرآن ایک راہ ہدایت، ایسی راہ ہدایت جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہنمائی، مطلب کہ اس کے اندر ہی ہر چیز ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اپنا تعارف کروایا، اپنے رسول کا تعارف کروایا، اس طریقے سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنا ہے، ہر چیز اس کے اندر مطلب
ऐसी किताब है जो आज से 1450 साल हो गए तकरीबन, और इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि काफिरों की किताबें, यहूदियों की किताबें आई, दूसरी किताबें, मगर उसके अंदर चेंजिंग आ गई और इसके अंदर चेंजिंग नहीं आई। ये क्या, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि मैंने उतारा हूं, मैं ही इसकी हिफाजत करूँ। अच्छा, ये एक ताल्लुक है कि आप मतलब कि कुरान की रस्सी को पकड़ोगे, आप जो है जन्नत के हकदार बन जाओगे, आप जन्नत पर आसानी से पहुंच जाओगे और राह को सुकून के साथ जिंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारोगे। अच्छा, इसका देखो रमजान के अंदर क्या मतलब कि एक तरक्की का, एक सुकून का, एक राह हिदायत दी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसको मैंने रमजान के अंदर उतारा। रमजान के अंदर मतलब रमजान के अंदर, अभी रमजान की फजीलत, मतलब रमजान की इतनी ज्यादा फजीलत है, अल्लाह कहते हैं कि अब आप इन चीजों का अगर अपनाना चाहते हैं तो रमजान से बेहतर ये एक साथ ट्रेनिंग सेक्शन है। रमजान कैसा, आप इससे बेहतर मतलब कि आपको कोई ऐसा महीना नहीं मिलेगा। 12 महीना आपको रूटीन ढूंढना, मतलब एक मुताला, आपको मतलब कि एक चीज के बारे में परखना और आपके लिए आसानी जिसमें हो जाती है, ट्रेनिंग सेक्शन ऐसा महीना है। अभी इसके अंदर हदीस का मफहूम है ना कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को ये खुसूसियत देते हैं, 5 खुसूसियत है। उसमें एक खुसूसियत ये है कि शैतान को जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तह के अंदर डाल देते हैं और जहन्नम को बंद किया जाता है। अभी इसके अंदर आम रूटीन के एतबार से तो शैतान आदमी को वसवसे दिलाता है, वर्गिलाता है, और आदमी नमाज की तरफ भी मायल नहीं हो पाता और अच्छे कामों की तरफ मायल नहीं होता था। तो इसमें ऑटोमेटिक रूटीन आदमी की बन जाती है, हर काम कर दिल करता है कि मैंने दिल करता है। और जैसे अमूमन आपकी मतलब कि मस्जिद के अंदर 50 बंदे आ रहे हैं तो 2 गुना ज्यादा हो जाते हैं। और अच्छा, जो लोग कुरान को नहीं देखते हैं वो भी रमजान के अंदर जो है ना उसकी कुरान, लेकिन अब जबार भाई मस्जिदों में लोग आते हैं, ये भी वही हैं जिनको अल्लाह ताला बुलाता है। अब रमजान मुबारक के अंदर भी आप देख लो, बहुत बड़ी मखलूक ऐसी पड़ी है कि जिन्हें एक रोजा रखने की तौफीक नहीं, उन्हें कुरान पाक पूरा रमजान के महीने में खोलने तक की भी तौफीक नसीब नहीं होती। और आपको पता है वो क्या कहते हैं आगे से, अगर उन्हें कहो कि रोजा रखा है, वो कहते हैं क्या हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम क्या भूखे मर रहे हैं जो हम रोजा रखें। ये ऐसे जुमले हैं कि जो अक्सर मुसलमान वो दिल से तो समझते हैं कि बुरे हैं, लेकिन बतौर मजाक कर देते हैं। उलमा ने लिखा ये जुमले कहने से ही इंसान काफिर हो जाता है कि यार अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है जो राजी के, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम क्या खा पी सकते हो अपनी कुव्वत से। कितने लोग अच्छे खाने पीने वाले जब बेहोश होकर वो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, डॉक्टर उनको नाक से पकड़ पकड़ कर ड्रिपें नहीं चढ़ा रहे होते। तो ये तो सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये उसकी कदरदानी है कि हम इस रमजान को अपनाएं। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। सही भैया, हमने कॉन्सेप्ट एक गलत बना लिया है। बिल्कुल, कि हम समझते हैं कि हम कमा कर हम खाते हैं, यानी हम बहुत बड़ी चीज है। हमने ये नहीं देखा कि भाई रज़ाक अल्लाह तबारक व तआला की जात है, रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह तबारक व तआला पालते हैं, अपने गैब के खजानों के साथ पालते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट जो है ना अलग करते हैं। ये रमजान का महीना ही ऐसा है ना कि जिसके अंदर हर चीज की सहूलतें हुए। ये रोजा सिर्फ अलग है ना कि मैं हर चीज का बदला जो है मतलब कि मैंने मुकर्रर किया हुआ, फरिश्तों की ड्यूटी लगा दे भाई इस रमजान में जो है नमाज की जो है सवाब आपने लिखना है, भाई सदके का सवाब आपने लिखना है, मुकर्रर कर दिया कि इसका आपने इतना सवाब लिखना है। भाई आप अपने वालिदैन को आप मुस्कुरा कर देखोगे इसका इतना सवाब लिखा, मतलब हर अमल का। और रोजा ऐसी इबादत है ना जो मालिक खुद कह रहा है और रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि भाई इसका बदला तो मैं ही दूंगा, क्योंकि इसका बदला ही इतना भारी है। तो बदला इसका नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमें नजर आ रही है कि नमाज पढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, ठीक है ना। हम खैरात भी कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, कराम कर रहे हैं, किसी का मेहमान को बुला के सखाफत अपनी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज नजर आ रही है, ठीक है ना। तो रोजा ऐसी बात, अच्छा एक रोजेदार जा रहा है, एक बेरोजे जिसने रोजा नहीं रखा वो भी दोनों जा रहे हैं, आप फर्क महसूस नहीं कर सकते। ये रोजा इबादत ऐसी है ना, क्योंकि ये जो अल्लाह तबारक व तआला हमारी शक्लों को थोड़ी देखते हैं, हमारे मालों को थोड़ी देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे दिलों को देखते हैं। तो इसके अंदर रमजान के अंदर ऐसा यकीन बनता है ना, ऐसा यकीन बनता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि मेरा एक दोस्त था, वो मतलब मुझे समझ नहीं आता, जैसे ही रमजान का चांद नजर आया और मेरा इरादा था मैंने बोला यार कौन पड़ेगा, सुस्ती होगी, ये होगा यार, बहुत सख्त गर्मियाँ चल रही है, तो इस गर्मियों के अंदर रोजे कैसे बोलता, मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे तरावी का टाइम आया मैंने वजू किया, उठा मस्जिद की तरफ चला गया, और उस दिन के बाद पूरी 30 रोजों की मुझसे एक तरावी भी कसा, और मैंने जिंदगी में पहली मरतबा 30 रोजे रखे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रूटीन बन गई। अच्छा, रमजान के अंदर आदमी मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा सबक देते हैं, बहुत ज्यादा सबक देते हैं। लोग ना हर चीज के अंदर गहराई नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए एक चीज मुकर्रर की है ना, भाई ये आपने काम करना है, अभी इसके अंदर हिकमत है और बंदे के लिए फायदा है। ये जुल्फ़कार नक्शबंद की दामत बरकत एक जबरदस्त वाक़या बता दूं। मेरा बैरून के अंदर एक सफर चला, बैरून के अंदर सफर चला, तो
تو میرا ایک یہاں یونیورسٹی کے اندر میرا بیان تھا، یونیورسٹی کے اندر میں نے بیان کر کے تو وہاں پر ایک ہمارے تھوڑی سی گیدرنگ تھی، گیدرنگ کے اندر تو ایک نون مسلم ایک عیسائی تھا، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اور اپنی گھر والی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنی سال کے اندر چند دن ایسا مقرر کریں گے جس کے اندر ہم جو ہے نا کھائیں گے کچھ، تو کتنا وقت بھائی کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو بولا، اور پیر ذوالفقار نقشبندی نے کہا بھائی تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہم یہ فاقہ کرتے ہیں اس وجہ سے ڈائٹ کرتے ہیں، تو اس کو ڈائٹ کیا جاتا ہے، اس کا نام ڈائٹ رکھا جاتا ہے۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی نے کہا وہ تو الگ چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس طریقے سے آپ کے پاس دلائل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سائنس آج اس تک پہنچی ہے کہ آپ پورے سال کے اندر اگر 30 دن 25 دن 30 دن اگر آپ صبح سے لے کر شام تک اگر بھوک کی حالت کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایسے جراثیم ہیں جو جل جاتے ہیں، آپ کو صحت میسر کرتے ہیں آپ بھوک کے رہنے کی وجہ سے، اور آپ مہینے کے اندر تین دن ایسا مطلب کہ 3 دن ایسے مقرر کیا کریں جس کے اندر آپ جو مطلب کہ اس میں باقاعدہ ڈائٹ کیا کریں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہیں مطلب کہ ختم ہو جاتے۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت برکات و حسن، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیارا دین ہے، کتنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ہمیں اس کی حکمت ابھی تک حکمت سمجھ نہیں آ رہی بھائی، ہر عمل کے اندر حکمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے دین کے اندر یہ رمضان کے 30 روزے رکھنا فرض ہے ہمارے یہاں، رمضان کے 30 روزے 29 روزے چاند کے ساتھ جتنے رکھیں تو یہ فرض ہے۔ آپ اچھا سائنس کروڑوں روپے اربوں روپے خربوں روپے خرچ کر کے اس تحقیق پہ پہنچے، اور ہمارے یہاں 1400 سال پہلے اس حکم کو اتنی وضاحت سے اور پیار سے بیان فرما دیا۔ اچھا ہم بولتے ہیں نا کہ یہ حکم ہم پہ شاق گزر رہا ہے، بھاری گزر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر حکمتیں اتنی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب ایک انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار کتنی خدا کی مخلوق ہے جن کو کھانا میسر نہیں، پینا میسر نہیں، وہ بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ اب اس کے دل میں احساس اب مجھے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو کھانا پینا میسر نہیں، اب جب اس کا پیٹ بھوکا ہوگا نا تب اس کے یہ دماغ کی بتی کھلے گا، ورنہ اس کا اس طرح ذہن ہی نہیں جائے گا۔ پیٹ بھرا ہوگا، اچھا پیٹ بھرا ہوتا ہے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیٹ بھرا ہوا آدمی ناپسند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آدمی نہ عبادت کے اندر مشغول ہو سکتا ہے، نہ مطلب کہ کسی بھی نیک کاموں کے اندر وہ سست ہی ہوتا ہے نا، اس کا تو اللہ کو مطلب کہ ہٹے کٹے آدمی وہی بات ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ مطلب اس سلوک پر چلنے کے لیے، اس راستے پر آنے کے لیے 3 کام سب سے پہلے جو ان کی شرط ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلت طعام، کھانا کم کھانا، اور ایک قلت منام، سونا کم، اور تیسرا قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ فضول میں ملنا جلنا، اضافی باتیں کی۔ تو یہ جو کھانا کم کرنا ہے یہ ہماری عبادت کی طرف ہماری توجہ دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہمیں ان کی حکمتوں کا پتہ نہیں، ہم پھنس جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہیں پر کس طریقے سے ہوتا ہے، کہیں پر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ایک چٹکلا سا یاد آ گیا، جیسے ایک گاؤں کے اندر تبلیغ جماعت تبلیغ جماعت والے آئے اس گاؤں کے اندر، تو اس گاؤں کا جو وڈیرا تھا، بڑا تھا، جو چودھری تھا، جو سردار تھا، جو خان تھا، اس کو لے کر کے جماعت کے اندر اس کو ترغیب کی، بڑی تھی، بڑے اس کو فضائل بتائے ہوئے جماعت میں اس کو لے کر چلے گئے۔ وہ بھائی 4 مہینے اپنے پورے کر کے 4 مہینے چلے پورا کر کے آ گیا۔ وہ جسے آ کر آیا گاؤں والے وہ وڈیرا تھا، چودھری تھا، خان تھا، اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، اپنے گھر گیا، بندوق اٹھائی اور اتاق پہ گیا، اتاق پہ خیر کرنا شروع کر دیا۔ تو گاؤں والے نے دیکھا وڈیرا پہنچ گیا ہے، وڈیرا کچھ کہنا چاہتا ہے، وڈیرا آئے بھائی، اس کے ہاری شاری بھی آ گئے، تو سارے آگے۔ وڈیرے نے کہا کہ بھائی یہ بندوق دیکھ رہے ہو؟ وڈیرا دیکھ رہے ہیں۔ بولا جو نماز پہ نہیں آیا نا اس کو سیدھے ماروں، اس کی خیر اس کو میں سیدھے ماروں گا۔ انہوں نے کہا ہم پھنس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم پھنس گئے، اب تو آنا پڑے۔ چلو یہ روٹین چلتی رہی، وڈیرے کو دیکھ کے اس کے خوف کے اندر وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، باقی تو سارے پڑھ رہے، مگر عشاء کی جب نماز آتی تھی نا مر جاتے تھے، وہ تو اتنی لمبی 17 رکعت، یہ کون 17 رکعت اتنی پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ 17 ہے ہی نہیں، یہ وڈیرے کو جو ہے نا، یہ خان کو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو حسد ہوا ہے، یہ مطلب ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ ہاں میں اس کو جذبہ زیادہ چڑھ گیا۔
انہوں نے بولا کیا؟ انہوں نے بولا کہ وہ ہمارے پاس والا جو جمعے والا گاؤں ہے نا، فلاں گاؤں، وہاں کم ہوتی ہے، میں نے سنا ہے، اور یہ تو وڈیر ایسے ہمیں پھنسانے کے چکر میں لگا ہوا۔ تو اچھا انہوں نے بولا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ کل ہم جو ہے نا رات وہاں پر چلیں نماز پڑھیں، عشاء کی نماز وہاں پر پڑھیں۔ چلو ٹھیک ہے، بولا یار آپ نے اچھی کی، یار یہاں تو ہم حصار ہو جاتے ہیں، پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ گئے وہاں پر نماز پڑھنے، عشاء کی نماز پڑھنے میں، تو بھائی کیا تھا اس رات رمضان میں چاند نظر آئے۔ اب ان درویشوں کو پتا نہیں تھا، اب 17/1/20 دوسرے ان کے سر میں لگ گئی تھی۔ بھائی انہوں نے پڑھا وہ جیسے نکلے نا وہاں سے مسجد سے، جیسے نکلے کسی کا گوڈے پہ ہاتھ، کسی کا کمر پہ ہاتھ، کسی کا سر پہ ہاتھ۔ انہوں نے بھائی ہم وہاں پر مزے سے وہاں پر ہم مزے میں ہیں، تو ظلم تو ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو 17 پڑھ کے جان چھڑا رہے ہیں، یہ تو 17 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 20 الگ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی کسی کو بتانا کہ یہاں پر ایسا حال ہوا پڑا۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہو گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ابھی جو روٹین ان کی نہیں بنی ہوتی، وہ روٹین سے ہٹ کے پڑھنا مشکل لگ رہا تھا ان کو، اس وجہ سے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، تو روٹین ان کی نہیں تھی۔ اچھا روٹین جب بن جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ بندے وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ ریگولر کے اعتبار سے نماز پڑھنے والے تھے اور وہ رمضان کی تراویح بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ جو روٹین اگر ان کی ہوتی، جو رمضان میں تو 20 رکعت تراویح، پھر 17 رکعتیں، اور ٹھیک ہے نا 17 رکعتیں اس کی نماز کی اپنی، تو ظاہری بات ہے اس کے بعد جب رمضان ختم ہوگا اگر وہ 17 نماز پڑھے گا اس کو کوئی شک نہیں، سکون سے پڑھے گا۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ اسٹارٹنگ میں آتے ہیں 2-3 دن آتے ہیں، بندے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر کمروں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، سر کے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گائے بھائی ایک سجدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے نا وہ سجدہ پسند ہے، اور رمضان میں ایک مرتبہ وہ 40 سجدے کرنے کی اللہ اکبر، 20 تراویح کتنی بات ہے۔ اگر صرف اسی بات کو سوچیں کہ ہم 40 مرتبہ اللہ کے سامنے، اور دوسری بات تراویح کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں پر تو خصوصاً گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ ہیں وہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں کو جو دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ اب کتنا پیارا موقع ہے کہ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک وہ کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں، اگر اس موقع کو بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں یہ تو بہت بڑا، اور پتہ نہیں ہے کہ اگلی بار ہمیں یہ رمضان نصیب ہے، زندگی کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مجھے اتنے نوجوان ملے، مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ عبدالجبار بھائی یقین مانو نماز کا دل کرتا ہے، ہمیں پتا بھی ہے ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، نماز فرض ہے، اور ہمیں پتا بھی ہے غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے مطلب بڑھتے بھائی کا گوشت کھانے کتنا بڑا گناہ، اور جو ہے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یقین مانو ہمارے دل کے اندر یہ غم ہے، اور ارادہ کرتے ہیں کہ کل ہم سٹارٹ کریں، یقین مانو نا پتہ نہیں کتنے مہینے چل گئے مگر ہم سے نماز سٹارٹ، اور رمضان اتنی برکات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو بولا ہر کسی کو ہر کوئی جو ہے نماز کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے اندر یہ مشق کر لیں بھائی، اس تکبیر اولا کے ساتھ پہنچ جائے بھائی نماز کے اندر، آج بھائی نماز 5 بجے ہوگی، 15 منٹ پہلے ہو جائے، قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لے، اور اس کے مطلب آدھے سے 45 منٹ جو ہے نا یہ مقرر کر لے، کیونکہ ہر چیز پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتی، مشق کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے آپ 11 مہینے پریکٹس کر رہے ہیں، آپ 11 مہینے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ اپنے آپ کے اوپر قابو پا لیا، کیونکہ یہ آٹومیٹک چیز ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانوں کو بند کر دے، اور اللہ نے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں آ گئی، ابھی رحمت جہاں پر اللہ کی ہو تو عبادت کی تو توفیق آٹومیٹک ہوتی ہی ہے، تو آدمی ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ وہ اس مہینے کو اس طریقے سے گزاریں کہ تکبیر اولا ان کی فوت نہ ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے اندر ایسا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا ذکر اللہ دلوں کا سکون کس وجہ سے انسان ہر چیز کر رہا ہے، دلوں کے سکون کی وجہ سے، اور اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ہے ہی یاد ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کی یاد، وہ کسی چیز کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نوجوان جو ہے نا اس چیز کے اندر آ سکتا ہے، مشق کر سکتا ہے، اور 11 مہینے وہ تراویح کی روٹین کرے، سست ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، کیوں وجہ کیا ہے کہ 11 مہینے پڑھی نہیں ہے نماز، تو آ رہا ہے تو 17 ایک پڑھ رہا ہے، 20 ایک پڑھ رہا ہے، انسان ہے، انسان تو ہے ہی کمزور،
تو یہ اس کے اندر مشق کرے. تو جب یہ کر لے گا یہ ایک آزمائش کا بھی ہے اور اس میں آسانیاں بھی ہیں. پھر اب آگے کے لیے آسانی ہو جائے آگے کے لیے اس کے لیے اب اس آسانی کو ہو جائے پریشانی گی. نہیں تو ہوگی. ظاہری بات ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ غیبت سے بچ رہا ہے. وہ یقین بنائے کہ بھائی مجھے اللہ اس ٹائم بھی دیکھ رہا ہے تو اس رمضان کے بعد بھی اللہ مجھے دیکھ. یہ یقین بنانے کا مہینہ ہے. دیکھیں نا صبح سے شام تک نہیں کھا رہا نہیں کھا رہا اللہ دیکھ رہا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے بھائی کسی کی غیبت بھائی میں نہیں کروں گا بھائی اللہ دیکھ رہا. بھائی غیبت سے روزہ میرا فاسق ہو جاتا ہے. غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے منع کیا ہے اچھا منع کیا ہے. تو رمضان کے بعد اس کی یہ روٹین ہوگی. قرآن کی روٹین ہوگی. اس کے بعد رمضان کے بعد قرآن کی روٹین ہوگی. جس نے رمضان کے دو حدیث کا مفہوم ہے جس نے رمضان کو غنیمت نہیں مانا, جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی, جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نہیں سدھارا وہ کب سدھار سکتا ہے؟ بہت بڑے خسارے کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ سیزن کو ضائع کر جو سیزن چل رہا ہے ہر چیز کا سیزن چل رہا ہے. اعمال و مطلب وہ لپیٹ ہے یار. ایک نفل پڑھو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس میں چاہت سیکھنے کی چاہت علم سیکھنے کی چاہت. لیکن ہمارے اوپر ہے ہم کیا کرتے ہیں بس یہی ہمیں سوچنا چاہیے. تو معاویہ بھائی دعا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنا سیکھیں گے یہ ضائع ہو جائے ورنہ اگر نہیں سیکھیں گے تو وقت تو گزر جائے گا. وقت تو گزر یہ جائے گا. چیز ہے یہ کسی کی تھمی نہیں ہے. یہ وقت رکتا ہی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر اس چیز کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی. تو ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.